بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر مدثر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیزیز ڈسکس کریں گے، یہ بیماری بھیڑوں اور بکریوں میں بہت زیادہ کامن ہے اور یہ بیماری اونٹوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بھیڑوں اور بکریوں میں یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے۔ اس بیماری کو عام زبان میں تو مختلف ایریاز میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو سائنٹیفکلی سی پی ڈی یا کنٹیجیس پسچولر ڈرماٹائٹس اور یا اسکیبی ماؤتھ کی بیماری کہتے ہیں، اور کنٹیجیس اکتھائما بھی اسی بیماری کا نام ہے۔ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ وائرس پوکس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ وائرس بہت زیادہ ہارڈی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو جانور کے منہ کے اوپر سکڑ یا اسکیب بنتے ہیں، ان میں مہینوں تک یہ زندہ رہتا ہے، اور ایون 1 سال میں یہ بیماری آتی ہے تو اگلے سال میں بھی پھر وہ اسکیبز کے ذریعے سے وائرس دوبارہ لگ جاتا ہے اور دوبارہ سے اس بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ اس بیماری کی بنیادی وجہ ٹراما ہوتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ جانوروں کو ایسی خوراک ڈالی جاتی ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں یا سخت خوراک ہوتی ہے اور وہ منہ کی جلد کو ڈیمیج کرتی ہے، تو یہ وائرس وہاں سے باڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور یہ انفیکشن کاز کر دیتا ہے۔ تو اس کے جو لیجنز ہوں گے وہ جو کمیشرز ہیں، جو جانور کی جو منہ کی جلد ہے وہاں پر ہوں گے، اس کے ناک کی جو بیرونی جلد ہے وہاں پر ہوں گے، یا پھر جانور کے جو کان ہیں وہ جب چلتے وقت چراگاہ میں گزرتے وقت وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وائرس انٹر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوفس کے درمیان کی جگہ ہے وہاں پر اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وائرس لگ جاتا ہے اور وہاں پر بھی یہ سکیب بنا دیتا ہے۔ تو اس بیماری کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی یہ وائرس اٹیک کرے گا تو اس میں پرولیفریٹو لیجنز بنیں گے، منہ کے جو باہر کی جلد ہے وہاں پر ایسے لیجنز بن جائیں گے جو بعد میں وارٹس کی طرح کے نظر آئیں گے۔ تو وہاں پر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہونے کی وجہ سے جانور کو سوجن ہو جاتی ہے اور وہاں پر فیشیل ڈرماٹائٹس ہو جاتی ہے۔ اب جو پیشنٹ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کو بیسیکلی اورف کا انفیکشن ہوا ہے، سی پی ڈی کا انفیکشن ہوا ہے، پوکس وائرس کی وجہ سے یہ انفیکشن سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اس کی ٹھیک طریقے سے کیئر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے، جس میں مختلف قسم کے بیکٹیریا اٹیک کرتے ہیں جن میں اسٹیف اوریس بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ فیشیل ڈرماٹائٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اورف کا انفیکشن ہوتا ہے، لیکن وہ کمپلیکیشن ہونے کی وجہ سے فیشیل ڈرماٹائٹس میں چینج ہو جاتا ہے، اور اب اس پیشنٹ کو یہ فیشیل ڈرماٹائٹس کا پرابلم ہو گیا ہے، اس کو کافی زیادہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے۔ یہ وائرس ہمیشہ جسم میں داخل اسی وقت ہوتا ہے جب جانور کانٹوں والی چراگاہ میں، جھاڑیوں میں یا لانگی وغیرہ کی خوراک کھاتا ہے، تو اس وقت ان کانٹوں کی وجہ سے اس کی جلد ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کے اوپر زخم آ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اسکیبز کے ذریعے وائرس دوبارہ سے انٹر ہو جاتا ہے اور دوبارہ انفیکشن کاز کر دیتا ہے۔ تو یہ بیماری سال ہر سال اسی لیے چلتی ہے کیونکہ یہ وائرس بہت زیادہ ہارڈی ہوتا ہے، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کا انفیکشن جب ایک دفعہ واڑے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر کئی سالوں تک یہ انفیکشن چلتا رہتا ہے۔ وائرس جسم میں داخل ہونے کے 10 سے 14 دن کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور علامات جانور کی جو کانوں کی جلد ہے، اس کے جو کھروں کی جلد ہے، اور اس کے جو سینگوں کے گرد جلد ہے، اور اس کے جو منہ اور ناک کی جو بیرونی جلد ہے وہاں پر یہ انفیکشن ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جانور کے بچے کو یہ انفیکشن ہوا ہے تو وہ جب دودھ پیتا ہے تو تھنوں کے اوپر بھی اس کے دانت لگنے کی وجہ سے یہ وائرس وہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے اور ٹیٹس میں انفیکشن کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے انفیکشن وہ میسٹائٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔
تو ابھی آپ لوگ یہ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو کھروں کے درمیان کی جلد ہے وہاں پر بھی یہ انفیکشن ہوا ہے، اور جب یہ انفیکشن ہے اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایک اور بیکٹیریا ڈرمیٹوفلس کانگولینسس ساتھ میں اٹیک کرتا ہے، تو یہ اس کے لیجنز کافی بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں، جو 4 سے لے کر 8 سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں، اور اس کمپلیکیشن کو پھر اسٹرابری فٹ راٹ کا نام دے دیتے ہیں، جو جانور کا جو ایک کھر ہے اس میں کافی زیادہ وہ ایک رسولی ٹائپ چیز بن جاتی ہے، جس کو اسٹرابری فٹ راٹ کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آرف کا انفیکشن ہونے کے بعد جب ڈرمیٹوفلس کانگولینسس کا انفیکشن ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کمپلیکیشن کو اسٹرابری فٹ راٹ کہتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ تو ٹریٹمنٹ کے لیے آپ لوگ، کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو اس کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہے پیشنٹ کو۔ تو وہ کیا کریں گے کہ جو اسکیبز ہیں اگر وہ آسانی کے ساتھ علیحدہ ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ لوگ کسی ویٹ کپڑے کے ساتھ اینٹی سیپٹک لگا کر ان کو علیحدہ کر دیں، کیونکہ جب تک آپ اسکیبز کو نہیں اتاریں گے تو نیچے جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ٹاپیکلی ایکٹ نہیں کرتی۔ تو آپ لوگ پہلے اس کے جو اسکیبز ہیں جو آسانی کے ساتھ اتر سکتے ہیں وہ ویٹ کر کے ان کو اتاریں، اور وہاں پر اینٹی سیپٹک جو پینٹ کریں، مثال کے طور پر آپ لوگ پائیوڈین یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد 3 سے لے کر 5 دن تک آپ لوگ ٹاپیکل آکسی ٹیٹرا سائیکلین کا جو سپرے ہے وہ لگائیں۔ تو یہ بہت ایفیکٹیولی 4-5 دن میں، 1 ویک کے اندر یہ لیجنز بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جانور دوبارہ سے ہیلدی ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ڈیولپ ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ لوگ پروگین پینسلین یا پھر انٹرامسکولر آکسی ٹیٹرا سائیکلین لانگ ایکٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ وہ آپ لوگ 2 شاٹ لگائیں گے تو وہ بھی جانور کو کافی ریلیف دیتے ہیں، اور جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے، اور جانور بہت جلدی سے اچھا رسپانس دیتا ہے جن جانوروں میں یہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں ایک اور بھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس زونوٹک ہے، یہ جانوروں سے انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور یہ انسانوں کے اندر بھی انفیکشن کاز کر سکتا ہے، اس لیے یہ وائرس زونوٹک ہے۔ اور جب بھی آپ لوگ اس طرح کے پیشنٹ کو ڈیل کریں تو آپ لوگ پریکاشنری میئرز لازمی طور پر اڈاپٹ کریں، اور اپنے گلوز اور اینٹی سیپٹک لوشن یوز کریں، اور کیس کو ہینڈل کرنے کے فوراً بعد آپ لوگ اچھے طریقے کے ساتھ اینٹی سیپٹک لوشن لگا کر اپنے ہینڈ واش کریں، کیونکہ یہ وائرس انسانوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ جن بیڑوں اور بکریوں کے بچے دودھ پیتے ہیں اور ان کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، تو جب وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کے دانت تھنوں پر لگنے کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ وائرس انٹر ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بھی یہ انفیکشن کاز کر دیتا ہے۔ اور جب یہ انفیکشن کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو وہاں پر جو مسٹائٹس ہوتی ہے، جانور کو جو ساڑو پڑتا ہے، وہ گینگرینس ٹائپ ہوتا ہے، اور اگر اس کی پراپرلی کیئر نہیں کی جاتی تو وہ گینگرین جانور کے جو حوانہ ہے اس کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹل حوانے کو ڈیڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کا حوانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 8-10 دن کے بعد اس پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے۔ اس کو ہم نے ٹاپیکلی ٹریٹ کیا تھا اور ساتھ میں انٹرامسکولر آکسی ٹیٹرا سائیکلین یوز کی تھی، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں، اور جانور تقریباً 1 ویک کے اندر 10 دن کے اندر بالکل ہیلدی ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ پیرنٹل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹاپیکل آکسی ٹیٹرا سائیکلین یا پھر جو اینٹی سیپٹک لوشن ہے وہ لازمی طور پر پینٹ کریں، اور جو سکیبز آسانی کے ساتھ اترتے ہیں ان کو اتار دیں۔ تو اس بیماری سے بچانے کے لیے جو اسکیریفیکیشن ویکسین یوز کی جاتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہے۔ تو اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ جو سکیبز ہیں ان کو پراپرلی آپ لوگ
تلف کریں اور واڑے کے اندر سپرے کریں تاکہ اس وائرس سے آپ لوگ جان چھڑا سکیں، نہیں تو یہ وائرس سال ہر سال تک واڑے کے اندر موجود رہتا ہے۔ جو سکیبز اترتے ہیں، جو سکڑ زخموں کے اوپر سے اترتے ہیں، یہ ان میں موجود رہتا ہے اور کئی مہینوں تک یہ اس میں زندہ رہتا ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ ٹائٹ طریقے سے اڈاپٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے جانور اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔